صفحہ نمبر 187 نون نابالغ بچہ کے لفظ کو دیکھیں۔ ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھنا۔ اگر کسی آدمی پر ہم بستری یا احتلام وغیرہ کی وجہ سے غسل واجب ہوا اور صبح صادق سے پہلے غسل نہ کر سکا اور سحری کر کے روزہ رکھ لیا تو روزہ درست ہے۔ ناپاک ہونے کی وجہ سے روزہ فاسد نہ ہوگا، البتہ جلد از جلد غسل کر لینا چاہیے اور طلوع آفتاب سے پہلے غسل کر کے فجر کی نماز ادا کر لینی چاہیے، ورنہ طلوع آفتاب تک تاخیر کرنے کی صورت میں فجر کی نماز قضا ہو جائے گی اور روزہ مکروہ ہوگا اگرچہ فاسد نہ ہوگا۔ غسل جنابت میں اتنی دیر کرنا کہ سورج نکل آئے یا پورے دن ناپاکی کی حالت میں رہنے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، البتہ اتنی تاخیر کی وجہ سے روزہ مکروہ ضرور ہوگا، قضا اور کفارہ لازم نہیں ہوں گے۔ ناخن۔ روزے کے دوران ناخن کاٹنا جائز ہے، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ناخن تراشنے کے لیے کوئی خاص طریقہ مروی نہیں ہے، جس طرح چاہے جس انگلی سے چاہے شروع کر سکتا ہے اور جس پر چاہے ختم کر سکتا ہے، البتہ دائیں ہاتھ سے شروع کرنا مستحب ہے۔ تراشیدہ ناخن دفن کرنا بہتر ہے، اگر دفن نہیں کر سکتا تو کسی علیحدہ جگہ میں ڈال دے، استعمال کی جگہ پر ڈالنا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ کٹے ہوئے ناخن کو پھینکنا بھی جائز ہے، مستحب یہ ہے کہ ہفتے میں ایک بار کاٹے، افضل جمعہ کا دن ہے، اگر ہفتہ وار نہیں کاٹ سکتا تو 15-20 دن میں کاٹے، 40 دن تک نہ کاٹنا مکروہ تحریمی ہے، وہ آدمی گناہگار ہوگا اور نماز بھی مکروہ ہوگی۔ ناک کی راہ سے پانی پہنچانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، ہاں اگر ناک سے پانی پہنچانے کی صورت میں پانی حلق میں چلا گیا اور روزہ یاد بھی ہے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ اور اگر روزہ یاد نہیں تھا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، اور اگر پانی ناک کی راہ سے دماغ تک پہنچ گیا ہے تو اس صورت میں ایک روزہ قضا کر لینا چاہیے۔ روزے کی حالت میں ناک کو اتنی زور سے سنک لیا کہ حلق میں چلی گئی تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ناک میں تر دوا ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اگر خشک چیز ڈالی گئی اور یقینی طور پر اندر تک پہنچ گئی تو روزہ فاسد ہو جائے گا، ورنہ نہیں۔ ناک کی رطوبت حلق کی جانب چڑھانا۔ ناک کی رطوبت روزے کی حالت میں اتنی زور سے کھینچ لی کہ حلق میں چلی گئی تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ نابالغ کو فطرہ دینا۔ اگر نابالغ بچے غریب اور سمجھدار ہوں تو ان کو صدقہ فطر دینا جائز ہے، اگر بچے مالدار ہیں تو ان کو صدقہ فطر دینا جائز نہیں ہے۔ اگر غریب نابالغ بچے سمجھدار نہیں تو ان کو فطرہ دینا جائز نہیں، البتہ ان کے سرپرستوں کو دینا جائز ہے۔ نظر کی 2 قسمیں ہیں، نظر معلق اور نظر غیر معلق۔ نمبر 1، نظر معلق۔ نظر معلق وہ نظر ہے جس میں شرط کا اعتبار کیا گیا ہے، خواہ وہ شرط مقصود ہو، جیسے کوئی مریض یہ کہے کہ اگر مجھ کو اس بیماری سے شفا ہو جائے تو اتنے روزے رکھوں گا، یا وہ شرط مقصود نہ ہو، جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ اگر میں نماز نہ پڑھوں تو اتنے روزے رکھوں گا۔ نمبر 2، نظر غیر معلق۔ وہ نظر ہے جس میں کسی شرط کا اعتبار نہ کیا گیا ہو۔ نظر غیر معلق کسی زمانے یا کسی جگہ کے ساتھ خاص نہیں ہوتی، اگرچہ نظر کرنے والا کسی زمانے یا کسی جگہ کے ساتھ خاص کرے، شریعت میں اس کا اعتبار نہیں ہے۔ مثلا کوئی شخص یہ نظر کرے کہ میں جمعہ کے دن روزہ رکھوں گا تو جمعہ کے دن روزہ رکھنا ضروری نہیں ہوگا، اگر اتوار کو بھی رکھ لے گا تو نظر پوری ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص نظر کرے کہ وہ مکہ معظمہ میں روزہ رکھے گا تو مکہ معظمہ میں جا کر روزہ رکھنا لازم نہیں ہوگا، بلکہ گھر میں رہ کر روزہ رکھنے سے نظر پوری ہو جائے گی۔ نظر پوری کرنا لازم ہے، اگر کسی نے جائز کام کی نظر کی تو اس کو پورا کرنا لازم ہے، اگر پورا نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ نظر کا روزہ فاسد ہو جائے۔ اگر کسی نے نظر کا روزہ رکھ کر فاسد کر دیا تو اس کی قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ نظر کی شرطیں۔ نظر صحیح ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ جس چیز کی نظر کرے اس کی جنس سے کوئی واجب ہو،
مثلا نماز، روزہ، حج اور غریب کو کھانا کھلانے کی نظر کی تو نظر صحیح ہوگی، اور اگر مریض کی عیادت کی نظر کی تو نظر صحیح نہ ہوگی، کیونکہ مریض کی عیادت کرنا کسی صورت میں بھی واجب نہیں ہے۔ جس چیز کی نظر کرے وہ مقصود بالذات ہو، کسی اور عبادت کا وسیلہ یا شرط نہ ہو۔ جیسے کسی نے وضو کرنے کی نظر کی تو وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ وضو عبادت میں اصل مقصود نہیں بلکہ اصل مقصود نماز ہے، اور وضو نماز کے لیے وسیلہ اور شرط ہے، لہٰذا وضو کی نظر درست نہیں، البتہ نماز کی نظر درست ہے۔ جس چیز کی نظر کرے وہ فی الحال یا کسی اور وقت میں واجب نہ ہو، مثلا کسی نے ظہر کی فرض نماز یا کسی وقت کی فرض نماز کی نظر کی تو نظر صحیح نہیں ہوگی۔ جس چیز کی نظر کی جائے وہ اپنی ذات میں گناہ کا کام بھی نہ ہو۔ اگر کوئی کام ایسا ہے کہ اصل ذات کے اعتبار سے جائز ہے لیکن کسی اور وجہ سے منع کیا گیا ہے تو اس کی نظر بھی صحیح ہوگی۔ مثلا کسی نے عید کے دن روزہ رکھنے کی نظر کی تو نظر صحیح ہو جائے گی، لیکن عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہوگا، بلکہ بعد میں روزہ رکھنا لازم ہوگا، کیونکہ روزہ رکھنا ذات کے اعتبار سے تو جائز ہے، البتہ خرابی اور ممانعت عید کی وجہ سے آئی، جس کا تعلق باہر سے ہے۔ جس کام کے لیے نظر کی جائے وہ کام ناممکن اور محال نہ ہو، مثلا گزشتہ روز روزہ رکھنے کی نظر کی تو نظر صحیح نہیں ہوگی۔ نظر کے روزے رکھنے کا طریقہ: اگر کسی نے متعدد روزوں کی منت مانی لیکن نظر کرتے وقت یہ نہیں کہا کہ لگاتار مسلسل روزے رکھے گا، یا دل میں مسلسل روزے رکھنے کی نیت نہیں تھی، تو اس میں اختیار ہوگا کہ متعدد روزوں کو ایک ساتھ لگاتار رکھے یا ایک ایک یا دو دو کر کے تمام روزے رکھ لے، دونوں صورتیں درست ہیں۔ اور اگر نظر کرتے وقت یہ کہہ دیا کہ متعدد روزے لگاتار رکھے گا یا دل میں نیت تھی تو اس صورت میں تمام روزوں کو ایک ساتھ رکھنا لازم ہوگا، وقفے وقفے سے رکھنا درست نہیں ہوگا۔ ایک روزہ رکھ کر درمیان میں وقفہ دے دیا تو دوبارہ شروع سے مسلسل روزے رکھنا لازم ہوگا۔ نظر کے روزے کی نیت: دن اور تاریخ مقرر کر کے روزے کی نظر ماننا، مثلا یہ نظر مانی کہ یا اللہ آج اگر فلاں کام ہو جائے تو کل ہی روزہ رکھوں گا، یا اس طرح کہ یا اللہ میری فلاں مراد پوری ہو جائے تو پرسوں جمعہ کے دن روزہ رکھوں گا۔ ایسی نظر کے روزے میں اگر رات سے روزے کی نیت نہیں کی تو زوال سے 1 گھنٹہ پہلے بھی نیت کر لے، درست ہو جائے گا اور نظر پوری ہو جائے گی۔ دن تاریخ مقرر کر کے نظر نہیں مانی، بس اتنا ہی کہا یا اللہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو 1 روزہ رکھوں گا، یا کسی کام کا نام نہیں لیا، ویسے ہی کہہ دیا کہ 10 روزے رکھوں گا۔ ایسی نظر کے روزے میں رات سے نیت کرنا شرط ہے۔ اگر صبح صادق ہو جانے کے بعد روزے کی نیت کی تو نظر کا روزہ نہیں ہوگا بلکہ نفل روزہ ہو جائے گا اور بعد میں رکھنا لازم ہوگا۔ مثلا کسی نے جمعہ کے دن روزہ رکھنے کی نظر کی، جب جمعہ آیا تو صرف اتنی نیت کی کہ آج میرا روزہ ہے، یہ نہیں کہا کہ نظر کا روزہ ہے، یا نفل روزے کی نیت کر لی، تب بھی نظر کا روزہ ادا ہو جائے گا۔ اور اگر اسی جمعے کے دن قضا روزہ رکھنے کی نیت کی، نظر کا روزہ رکھنا یاد نہیں رہا یا یاد تھا مگر قصداً قضا کا روزہ رکھا تو نظر کا روزہ ادا نہیں ہوگا بلکہ قضا کا روزہ ہو جائے گا۔ نظر کا روزہ بعد میں رکھنا لازم ہوگا۔ نظر مان کر بیمار ہو گیا: جو شخص روزے کی نظر کرنے کے بعد بیمار ہو گیا اور روزے رکھنے کے قابل نہیں رہا تو صحت کا انتظار کرے، اگر شفا یاب ہو کر تندرست ہو جاتا ہے اور روزہ رکھنے کے قابل ہو جاتا ہے تو نظر کا روزہ رکھے، اور اگر تندرست نہیں ہوتا تو فدیہ دینے کی وصیت کرے، اور 1 روزے کا فدیہ 1 صدقہ فطر کے برابر ہے۔ زندگی میں صحت کی حالت میں فدیہ دینا جائز نہیں ہوگا بلکہ حسب نظر روزہ ہی رکھنا پڑے گا۔ نظر میں خاص دن کی قید لگانا: نظر میں کسی خاص دن یا خاص مہینے کی تخصیص کرنے سے نظر تو لازم ہو جاتی ہے، البتہ اس خاص دن اور خاص مہینے میں روزہ رکھنا لازم نہیں ہوتا، بلکہ جب بھی چاہے اور جس دن بھی چاہے روزہ رکھ لے، نظر پوری ہو جائے گی۔
اور اگر ایک سے زائد ایام کے روزے کی نظر کی ہے، مثلا یہ کہا کہ محرم کی پہلی تاریخ سے 10ویں تاریخ تک روزے رکھے گا، تو محرم کی خاص انہی تاریخوں میں روزہ رکھنا لازم نہیں ہوگا، بلکہ کسی اور مہینے میں یا کسی اور تاریخ میں بھی روزہ رکھے گا تو نظر پوری ہو جائے گی، البتہ ان 10 روزوں کو مسلسل رکھنا لازم ہوگا۔ اگر کسی نے یہ کہا کہ اگر آج میرا یہ کام ہو جائے تو کل ہی روزہ رکھوں گا، اور وہ کام ہو گیا تو کل ہی روزہ رکھنا لازم نہیں ہوگا، بلکہ کسی بھی دن روزہ رکھ لے نظر پوری ہو جائے گی۔ اگر کسی نے یہ نظر کی کہ محرم کے مہینے کے روزے رکھے گا تو پورے ایک مہینے کے لگاتار روزے رکھنا لازم ہوگا، چاہے محرم میں رکھے یا کسی اور مہینے میں، دونوں کا حکم ایک ہے۔ اگر محرم میں روزے رکھنا شروع کیے، درمیان میں کچھ دن کے روزے رہ گئے، تو شروع سے دوبارہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ جتنے دن کے روزے رہ گئے وہ رکھ لے کافی ہے، باقی محرم کے علاوہ کسی اور مہینے میں رکھے تو لگاتار رکھے۔ نزلے میں دوا سونگھنا۔ اگر نزلے کی دوا میں سفوف پاؤڈر یا لیکوڈ دوائی ہے تو اس کے استعمال سے روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازم ہوگی۔ اور اگر دوا میں سفوف اور لیکوڈ دوائی نہیں ہے تو اس صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا، جیسے خوشبو، عطر وغیرہ سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ البتہ روزے کے دوران اس قسم کی دوائی استعمال کرنا احتیاط کے خلاف ہے۔ نسوار۔ روزے کے دوران نسوار کے استعمال سے روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ نشے میں ڈوبا ہوا آدمی۔ نشے میں ڈوبے ہوئے آدمی پر بھی روزوں کی قضا واجب ہے۔ نصف النہار۔ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کل وقت کے نصف کو نصف النہار شرعی کہا جاتا ہے۔ صبح صادق اور طلوع آفتاب کے درمیان جتنا وقت ہوتا ہے، نصف النہار شرعی اور نصف النہار عرفی کے درمیان فرق اس کا نصف ہوتا ہے۔ مثلا صبح صادق سے طلوع آفتاب تک 1 گھنٹے کا وقت ہے تو نصف النہار شرعی نصف النہار عرفی سے آدھا گھنٹہ پہلے شروع ہوگا۔ نصف النہار کی تعیین کا طریقہ۔ نصف النہار کی تعیین کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ صبح صادق کتنے بجے ہوتی ہے اور سورج کتنے بجے غروب ہوتا ہے، اس کے درمیان کے گھنٹوں کا حساب کر کے ان کا آدھا لیا جائے، اس آدھے حصے کے اندر نیت کر لی جائے تو نیت صحیح ہو جائے گی اور روزہ ہو جائے گا، اور اگر شروع کا نصف حصہ گزر گیا اس کے بعد نیت کی گئی تو نیت معتبر نہیں ہوگی اور روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ نفاس۔ بچے کی ولادت کے بعد عورت کے رحم سے جو خون نکلتا ہے اس کو نفاس کہا جاتا ہے، اور اس کی مدت زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے اور کم سے کم مدت کی کوئی حد نہیں۔ نفاس کے دوران نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کو ہاتھ لگانا، بیت اللہ کا طواف کرنا، ہم بستری کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ نفاس کے ایام کی نماز کی قضا نہیں، البتہ روزے کی قضا ہے، لہٰذا اس حالت میں جتنے روزے نہ رکھ سکی پاک ہونے کے بعد ان تمام روزوں کو رکھنا فرض ہے۔ اگر بچے کی ولادت کے بعد 40 دن سے پہلے خون بند ہو جائے تو غسل کر کے نماز پڑھنا فرض ہوگا، اور اگر رمضان ہے تو روزہ رکھنا لازم ہوگا۔ اگر بچے کی ولادت کے بعد 40 دن سے پہلے خون بند ہو گیا تھا اور اس نے 40 دن تک نماز ادا نہیں کی تو ان دنوں کا حساب کر کے فوت شدہ نمازوں کو ادا کرنا لازم ہوگا۔ نفل روزہ۔ نفل روزہ قصداً شروع کرنے کے بعد اس کو پورا کرنا ضروری ہے، فاسد ہونے کی صورت میں اس کی قضا ضروری ہے۔ قصداً فاسد کرے یا بلا قصد، دونوں کا حکم ایک ہے۔ نفل روزہ توڑنا۔ نفل روزہ شروع کرنے کے بعد واجب ہو جاتا ہے، لہٰذا شدید عذر کے بغیر توڑنا صحیح نہیں۔ ہاں اگر کوئی شدید ضرورت پیش آ جائے تو اس وقت توڑنے کی اجازت ہوگی، لیکن توڑنے کے بعد اس کی قضا رکھنا واجب ہوگا۔ شدید عذر یہ ہے، مثلا ایسا مہمان آ جائے کہ اگر اس کے ساتھ کھانا نہیں کھائے گا تو وہ افسوس کرے گا، یا کسی نے دعوت دی، اگر اس میں شرکت نہ کی تو میزبان کی دل شکنی ہوگی، تو نفل روزہ توڑ دینا جائز ہوگا اور بعد میں قضا رکھنا واجب ہوگا۔ نفل روزے کی نیت۔ الف، میں نفل کو روزہ رکھتا ہوں، با، میں روزہ رکھتا ہوں۔ دونوں صورتوں میں نفل روزہ کی نیت درست ہے۔
نفل روزے میں دوپہر سے 1 گھنٹہ قبل تک نفل کی نیت کرنا درست ہے۔ مثلا کسی کا دن کے 10 بجے تک روزہ رکھنے کا ارادہ نہیں تھا اور صبح صادق سے اب تک کچھ کھایا پیا بھی نہیں، اب روزہ رکھنے کا ارادہ کیا تو نیت کرنے سے روزہ صحیح ہو جائے گا۔ اگر کسی نے رات کو نفل روزہ رکھنے کا ارادہ کیا کہ میں کل روزہ رکھوں گا، لیکن صبح صادق ہونے سے پہلے ارادہ بدل گیا اور روزہ نہیں رکھا تو قضا واجب نہیں ہوگی۔ نفل روزے کے معمولات: مسلسل نفل روزہ نہ رکھے، جتنے روزے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکھنا آسان ہو اتنے ہی رکھے، اس سے زیادہ نہ رکھے۔ اپنی جان پر حد سے زیادہ بوجھ ڈالنا نہیں چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کا ارادہ ہو تو 1 دن رکھے، 1 دن نہ رکھے، اس کو صوم داؤدی کہتے ہیں۔ اس طرح روزہ رکھنے سے روزانہ روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ نقصان: بلا عذر رمضان المبارک کا 1 روزہ نہ رکھنے کا اتنا بڑا نقصان ہے کہ اگر زندگی بھر بھی روزہ رکھے گا تو اس کی تلافی نہ کر سکے گا۔ الکبائر، صفحہ نمبر 62، دارالخیر دمشق۔ نکسیر پھوٹ جانا: روزے کی حالت میں نکسیر پھوٹ گئی، یہاں تک کہ اس کا اثر تھوک میں بھی ظاہر ہوا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، بشرطے کہ نکسیر کا خون پیٹ میں نہ گیا ہو۔ اگر خون پیٹ میں جائے گا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ نکسیر کا خون حلق میں پہنچ کر پیٹ میں چلا گیا تو روزہ فاسد ہو گیا، قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔ نمک: خلاف عادت قصداً نمک کھا لیا تو قضا ضروری ہے، کفارہ نہیں۔ اگر عادت کی بنا پر نمک کھا لیا تو قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں۔ نیت: رمضان کا روزہ صحیح ہونے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور اتنی نیت کر لینا کافی ہے کہ آج میرا روزہ ہے، یا رات کو یہ ارادہ کر لے کہ کل میرا روزہ ہوگا۔ نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں، البتہ زبان سے نیت کا اظہار کرنا بہتر ہے۔ اور سحری کے لیے اٹھنا اور سحری کھانا نیت کے قائم مقام ہی ہے، اگرچہ زبان سے کچھ بھی نہ کہا ہو۔ رمضان المبارک کے ہر روزے کی نیت الگ الگ کرنا ضروری ہے۔ پورے رمضان المبارک کے روزوں کے لیے صرف 1 دن نیت کر لینا کافی نہیں ہوگا۔ نیت کرنے کا وقت غروب آفتاب کے بعد سے اگلے دن کی دوپہر سے 1 گھنٹہ پہلے پہلے تک ہے، لہٰذا دوپہر سے 1 گھنٹہ پہلے پہلے تک نیت کر لے، روزہ درست ہو جائے گا۔ البتہ رات میں روزے کی نیت کر لینا زیادہ بہتر ہے۔ رات کو روزے کی نیت کرنے کے بعد صبح صادق ہونے سے پہلے پہلے کھانا پینا اور قربت کرنا جائز ہے۔ صبح صادق ہونے سے پہلے پہلے کھانے پینے اور صحبت کرنے سے روزے کی نیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا اور ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ رمضان کے مہینے میں چاہے نفل روزے کی نیت کرے یا قضا روزے کی، ہر صورت رمضان کا روزہ ادا ہو جائے گا، نفل اور قضا کا روزہ نہیں ہوگا۔ نفلی روزے، نظر معین اور رمضان شریف کے روزوں کی نیت رات سے کرے یا صبح کو نصف النہار شرعی تک کر لے، درست ہے۔ باقی روزوں کی نیت صبح صادق سے پہلے کرنا ضروری ہے۔ نیت کے بغیر بھوکا رہنے سے روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے پورے دن کھایا پیا نہیں، بھوکا پیاسا رہا تو روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے روزے کی نیت نہیں کی۔ رمضان کے مہینے میں روزے کی نیت کرنے کے بعد اگر بلا عذر روزہ توڑ دیا تو قضا اور کفارہ دونوں لازم آئیں گے، اور اگر نیت نہیں کی اور دن میں کھا پی لیا تو کفارہ لازم نہیں ہوگا لیکن قضا لازم ہوگی۔ اگر رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی نیت نہیں کی تو روزہ نہیں ہوگا، لیکن ماہ رمضان کے احترام کی وجہ سے کھانے پینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ نیت کرتے وقت برکت کے لیے انشاءاللہ کہنا جائز ہے۔ تندرست، مریض، مقیم اور مسافر کی نیت ایک جیسی ہے۔ سحری کھانا نیت کے قائم مقام ہے۔ اگر رمضان المبارک میں روزے کی نیت نہیں کی اور دن میں کھاتا پیتا رہا تو سخت گناہ گار ہے، قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ اور اگر روزے کی نیت کر کے دن میں کھایا پیا تو قضا اور کفارہ دونوں لازم آ جائیں گے۔ نیت توڑنے کا حکم ہے۔ روزے کی نیت کرنے کے بعد دن میں روزے کی نیت توڑنے کی کوئی صورت نہیں، البتہ رات کو نیت کرنے کے بعد صبح صادق سے قبل رات کو نیت توڑنا ممکن ہے،
اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگلے دن کھانے پینے کا ارادہ کرے۔ واضح رہے کہ مسافر، بیمار اور حیض و نفاس والی عورت کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لیے روزہ نہ رکھنے کی صورت میں بھی رمضان میں کھانے پینے کی اجازت نہیں۔ رمضان کا احترام کرنا ضروری ہے۔ روزہ نہ رکھنے کی صورت میں بھی کھانا پینا جائز نہیں ہے اور قضا لازم ہے۔ نیت کر کے روزہ توڑنا۔ اگر رمضان کے مہینے میں رات کو روزہ رکھنے کی نیت کی پھر روزے کو توڑ دیا تو قضا اور کفارہ دونوں لازم آئیں گے، اور اگر رمضان کے مہینے میں رات کو روزہ رکھنے کی نیت نہیں کی اور دن کو نصف النہار سے پہلے روزے رکھنے کی نیت کی پھر روزے کو توڑ دیا تو قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ اگر غیر رمضان المبارک میں رات کو یا دن کو نفل روزے یا قضا روزے کی نیت کی اور صبح صادق کے بعد غروب آفتاب سے پہلے روزہ توڑ دیا تو قضا لازم تو ہوگی لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ نیکیوں کا سیزن۔ جس طرح لوگ سیزن میں محنت زیادہ کرتے ہیں، اپنی دیگر مصروفیات ترک کر دیتے ہیں، دوسروں سے معذرت کر لیتے ہیں، اپنے کھانے پینے کی پرواہ نہیں کرتے، رات کو سونے کی فکر نہیں کرتے، ہر وقت یہ غم سوار رہتا ہے کہ میں کس طرح اس سیزن کو کما لوں، کیونکہ اس کا یقین ہے کہ تھوڑے دن کی مشقت ہے، اس کے بعد پھر آرام کر لیں گے۔ اسی طرح رمضان المبارک نیکیاں کمانے کا سیزن ہے۔ جو لوگ اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ جل شانہ کی معیت کے حصول کے لیے بے قرار رہنے والے ہیں، ان کے لیے یہ مہینہ ایک سیزن کی مانند ہے۔ ایمانداروں کو چاہیے کہ جب روزہ رکھیں تو ان کا روزہ محض کھانے پینے سے رکنے تک محدود نہ ہو، بلکہ روزہ دار کی آنکھیں بھی روزہ دار ہوں، زبان بھی روزہ دار ہو، کان بھی روزہ دار ہوں، شرم گاہ بھی روزہ دار ہو، دل و دماغ بھی روزہ دار ہوں۔ جب اس طرح سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک روزہ دار ہو جائیں گے تو اللہ رب العزت افطار کے وقت یقیناً دعا قبول فرمائیں گے۔ نیکیوں کی چیک بک۔ رمضان المبارک کی مثال بینک کے 30 چیک والی چیک بک کی مانند ہے۔ اس میں روزہ رکھ کر اور نیک عمل کر کے جتنی رقم چاہے لکھ لے وہ آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتی جائے گی۔ لہٰذا ہر آدمی کو چاہیے کہ اس پر غور کرے کہ اس نے آخرت کے اکاؤنٹ میں کتنی رقم جمع کروائی ہے۔